بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 تعارف اور سورہ البقرہ کی آیات 77 سے 79 تک، صفحہ 11 اشارہ اے یعنی 11A۔ پہلے ہم اس کورس نمبر 4 کے مقاصد لیتے ہیں، کورس 4 کے۔ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم جو یہاں پر دیے گئے ہیں 11، 12، 13، 14 اور 15، اور آیات کون سی ہیں 77 سے 105 تک سورہ بقرہ کی۔ اور اس کا اسٹائل ہوگا بالکل کورس 3 کے جیسا، یعنی پارٹ اے میں ہم سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، ہر صفحے کے 4 سبق یعنی 5 ضرب 4 یعنی 20 اسباق پڑھیں گے۔ پارٹ بی میں گرامر لیں گے ہم، اور گرامر میں صرف کے بقیہ اہم اسباق لیں گے اور نحو کے چند اسباق۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے مزید الفاظ و معانی کو سیکھنا، اور یہاں سے ہم کو تقریباً ہر سطر میں ایک ہی لفظ رہے گا۔ جیسے صفحہ نمبر 11 میں آپ کو 15 لائنز ہیں لیکن 17 ورڈز ہیں، تقریباً ہر سطر میں ایک اوسطاً۔ بعض لائن میں زیادہ ہو سکتے ہیں، بعض لائن میں کم، لیکن اوسط وہی بنتا ہے، ہر سطر میں ایک نیا لفظ۔ اسی طرح 11، 12، 13، 14، 15 اگر ان صفحات میں نئے الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ 17، 17، 8، 16 اور 12 یعنی اوسط وہی ایک بن رہا ہے۔ تیسرا مقصد ہے الفاظ اور معانی کو آسانی سے یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فقروں کو سیکھنا۔ جب بھی آپ کسی فقرے کو پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کیجئے جو ہم نے پہلے بھی سکھایا تھا آپ کو، R5S10 لاؤڈ، یعنی ریلیکس کیجئے، آرام سے پڑھیے، اور 5 سینسز کا استعمال کیجئے، 10 سیکنڈ تک اس کام کو کیجئے اور زور سے الفاظ و معانی پڑھیے اور روزانہ دہرائیے۔ الحمدللہ۔ علم R5S10 لاؤڈ۔ اچھا، چوتھا مقصد ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا۔ اس کو ہم نے کچھ پریکٹس بھی کی تھی، یعنی پہلے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد تصور اور احساس، اور دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ علم۔ 5واں ہے صرف کے مزید قواعد، یعنی الفاظ بنانے کے قواعد سیکھنا، اور نحو کے بنیادی قواعد یعنی الفاظ کو جوڑ کر جملے یا جوڑیاں بنانا سیکھنا۔ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا، یہ ہے 6واں مقصد۔ تو ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ ذرا ایک دوسرے کو سکھائیے یہ 6 مقاصد۔ علم۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اگلے 5 صفحات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 سے 5 یہ تھا، 6 سے 10 اس پر، پھر 11 سے 15 اس پر، ٹھیک ہے؟ تو 11، 12، 13، 14، 15۔ تو 11واں صفحہ لیتے ہیں ہم۔ اس کے اشارات ہیں: جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ تو یہ انگوٹھے پر آئیں گے: جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلے اشارے کو، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ اللہ تعالی بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اس کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی کتاب سے۔ اور جو لوگ دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت اس سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لا، کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے. چلیے پریکٹس کیجئے. اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ یسرون یعلنون نیا ہے، تو ان دونوں کو آپ جو ہے ایز اے فریز یاد کر سکتے ہیں. ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسری آیت کو اس سبق کی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. امی کی جمع امیون ہے. لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا، سوائے، امانیہ، آرزوؤں کے. دیکھیے کتابہ امانیہ آبجیکٹس ہیں دونوں، اس لیے آ رہا ہے اس کے اوپر. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا، مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ کہ امی ہیں ان لوگوں میں، یعنی جاہل اور ان پڑھ ہیں، اور آگے علماء کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ امی جو ہیں جاہل، یہ کتاب سے واقف نہیں ہیں، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، جاننے کی بھی فکر نہیں ہے. ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، صرف یہود ہی جنت میں داخل ہوں گے. جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انسانوں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں. آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے انفارچونیٹلی. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کتاب کے علم کو پھیلایا جائے. چلیے ترجمہ کیجئے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. لا يعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتابہ، کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا، مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ جو ہے ایز اے فریز آپ یاد رکھ سکتے ہیں. لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے کچھ بھی نہیں جانتے کتاب کو، اور نہیں ہے وہ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان سے کام لیتے. علم. الحمدللہ. آخری آیت لیتے ہیں سبق کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. یعنی سو یا پس، ویلن، خرابی ہے، للذین، ان کے لیے جو، یکتبون، لکھتے ہیں، یکتبون، لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. تو خرابی ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے.
लियश्तरू, ली यानी ताकि, यश्तरू असल में यश्तरूना था, वहां पे ली की वजह से नून गया, लियश्तरू ताकि वो हासिल करें, बिही इससे, इस काम से, समनन कलीला कीमत थोड़ी, समन कहते हैं कीमत, फवैलुन सो खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, कतबत लिखा, ऐदीहिम हुआ कतबा ही या कतबत, यहाँ ऐदी की तरफ इशारा है, यानी उनके हाथों ने लिखा, ववैलुन और खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, यक्सिबून वो कमाते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह ताला यहाँ पर उलमा का जिक्र कर रहा है। पहले, इससे पहले जो है उम्मियों का जिक्र किया गया था जो अनपढ़ थे। अब यह दूसरा ग्रुप है उलमा का, उन्होंने भी बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया था। मसलन क्या किया? यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम, यानी किताब में तब्दीली करते थे, अपनी जानिब से कमी ज्यादती करते थे। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर लोगों को ये कहते थे कि जो उन्होंने बढ़ाया ना वो अल्लाह की तरफ से है, और ये किस लिए? लियश्तरू बिही समनन कलीला, दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके लिए खराबी है, उनके लिए मुतअद्दिद सजाएं हैं। किस बात की? मिम्मा कतबत ऐदीहिम, कि उन्होंने अल्लाह की किताब में तब्दीली की, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और इसकी कमी ज्यादती करके वो दुनिया के फायदे उठाना चाहते थे, तो इसलिए उनको सजा पर सजा मिलेगी। उम्मत मुस्लिमा में भी इस किस्म के लोगों को देखकर ताज्जुब मत कीजिए जो इस्लाम में ऐसी बातें कहते हैं इस्लाम के हवाले से जो इस्लाम में मौजूद नहीं है। तो आपको भी जब कभी किसी नामालूम शख्स को इस्लाम के बारे में बात करते सुने आप, तो उसकी बातों को कुरान और हदीस से चेक कर लें, तस्दीक कर लें उससे, कुरान और हदीस से। अगर किसी बात के बारे में आपको मुकम्मल इल्म न हो तो उसे इस तरह कहकर पेश न कीजिए कि अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, बल्कि ऐसी कोई बात कहने से पहले अच्छी तरह उसको चेक कर लीजिए। अब लेते हैं एक हदीस। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को यानी पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, चुनाचे वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को भी गुमराह करेंगे। इस हदीस से हमें बात पता चलती है कि अगर हमें कुरान और हदीस के ताल्लुक से कोई बात पूछना हो तो अवाम से पूछने के बजाय उलमाए दीन से पूछना चाहिए, और वो भी यानी ऑथेंटिक। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फवैलुन सो खराबी है, लिल्लदीना उनके लिए जो यक्तुबूनल किताबा लिखते हैं किताब को, बिअयदीहिम अपने हाथों से। बस खराबी है उनके लिए जो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से। अल्लिम सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कहते हैं हादा मिन इंदिल्लाह ये अल्लाह के पास से है, लियश्तरू बिही ताकि वो हासिल करें उससे, समनन कलीला कीमत थोड़ी। फिर कहते हैं वो ये अल्लाह के पास से ताकि वो हासिल करें इससे थोड़ी कीमत। अल्लिम फवैलुन सो खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, कतबत लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों ने। सो खराबी है उनके लिए उससे जो लिखा उनके हाथों ने। ववैलुन और खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, यक्सिबून वो कमाते हैं, और खराबी है उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं। अल्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या असबाक सीखे इसमें? अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानता है, चाहे वो छुपी हो या जाहिर हो। दूसरी बात, अनपढ़ लोग सिर्फ तमन्ना और आरज़ुओं में ज़िंदगी गुजारते हैं जिनका अल्लाह की किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और तीसरी बात, जो लोग दुनियावी फ़ायदों की खातिर अल्लाह के कलाम को तब्दील करते हैं उनके लिए सख्त तरीन सज़ाएँ हैं। हम कहेंगे ए अल्लाह, कुरान मजीद को सीखने में, अल्लाह की किताब को सीखने में मेरी मदद फरमा ए अल्लाह, और मुझे उन लोगों में से न बना जो आपके अहकामात के मुताल्लिक़ तमन्नाओं और आरज़ुओं में पड़े रहते हैं।
اور ایک پلان، یعنی دعا بھی ایک پلان ہے، کئی دعائیں کی جا سکتی ہیں. پلان کیا کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے میں اس بات کو چیک کروں گا کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال. امیون جمع ہے، سنگولر کیا ہے؟ امی. امی کی جمع امیون یا امیین، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. امانی یہ بھی جمع ہے، سنگولر ہے امنیہ. امنیہ کا مطلب ہے آرزو، تمنا. ایدیہم ایدی جمع ہے، سنگولر ہے ید. ید یعنی ہاتھ. اور اس کے بعد ہے ثمنن. ثمن یعنی قیمت، جمع ہے اثمان. تو جمع بتائیے. امی، امیون، امیین، امنیہ، امانی، ید، ایدی، ثمن، اثمان. علم. اب ہم لیتے ہیں افعال، 3 حروف والے صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. یعلمون، اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. یعلمون وہ جانتے ہیں، تو اس نے جانا کیا ہوگا؟ علم. یہ جانتے ہیں آپ، علم یعلم. اعلم عالم، معلوم، علم، علم. یکتبون وہ لکھتے ہیں، اس نے لکھا کیا ہوگا؟ کتبہ. میرے بات دہرائیے. کتبہ یکتب، اکتب. کتبہ یکتب اکتب. کاتب مکتوب، کتابہ. کاتب مکتوب کتابہ. علم. یکسبون ٹی پی آئی. یکسبون وہ کماتے ہیں، تو اس نے کمایا کیا ہوگا؟ کسبہ. تو میرے بات دہرائیے. کسبہ یکسب، اکسب. کسبہ یکسب اکسب. کاسب مکسوب، کسب. کاسب مکسوب کسب. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے وہبہ، وعدہ، قال، یا حمزہ والے یا 100 حروف والے. تو بتائیے. اشارہ، یظنون. یظنون وہ گمان سے کام لیتے ہیں، تو اس نے گمان کیا کیا ہوگا؟ ظن. یہ تو آپ نے تفصیل کیا ہے، میرے بات دہرائیے. ظن یظن. ظن، ظن یظن. ظن. ظان مظنون، ظن. ظان مظنون. ظن. علم. یقولون بہت سمپل ہے. یقولون وہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس نے کہا ہے نا قال. قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. علم. قلیل اشارہ کیجئے قلیل کا. قلیل ذرا نیا ہے یہ. قلیل یعنی تھوڑا، تھوڑا ہونے والا، تھوڑا. تو تھوڑا ہوا کیا ہوگا؟ قلہ. تھوڑا ہوا یعنی قلہ. ریپیٹ کیجئے. قلہ یقل، قلہ. قلہ یقل قلہ. قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. بتائیے. یسرون کا اشارہ. یسرون، یسرون وہ چھپاتے ہیں، تو اس نے چھپایا کیا ہوگا؟ اسرہ. یہ اسلمہ کے وزن پر ہے. ریپیٹ کیجئے. اسرہ یسر، اسرر. اسرہ یسر اسرر. مسر، مسر، اسرار. مسر، مسر، اسرار. علم. یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو اس نے ظاہر کیا، اعلان کیا. اعلن. دہرائیے. اعلن یعلن اعلن. اعلن یعلن اعلن. معلن، معلن، اعلان. معلن، معلن، اعلان. علم. لیشترو، لی یعنی تاکہ، یشترو وہ فائدہ حاصل کریں. اصل میں یشترون تھا یہ، تو یشترون کا اشارہ کدھر ہے؟ یشترون وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے فائدہ حاصل کیا، اس نے ڈیلنگ کی. اشترا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے. اشترا یشتری، اشتری. اشترا یشتری اشتری. مشترن، مشترا، اشترا. مشترن، مشترا، اشترا. علم. بس یہیں پر ہم رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.